ولدہ والناس اجمعین کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر اس سے محبت نہ کرے۔ اور قرآن عظیم فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دو انعام ملتے ہیں۔ پہلے بندہ یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جب وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ سے محبت کرے گا تو بدلے میں دو انعام ملیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگلا انعام یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پہلے بندہ خود محبت کا دعوے دار تھا، جب وہ رسول اللہ کی اتباع میں آ جائے گا تو اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، رب العالمین کے قرب میں آ جاتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ رب کے قرب میں آ جائے، نوافل کی کثرت کر کے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کر کر رب کے قرب میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو قرب الہی میں جب بندہ آ جاتا ہے، رب کے قرب میں وہ آ جاتا ہے، حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو شرط پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لو گے، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور رسول اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو رسول اللہ سے جب محبت کرو گے تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گئے۔ بندہ کعبے میں رہے ساری عمر اور نمازیں روزے حج زکوٰۃ ادا کرتا رہے، لیکن دل اس کا رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو تو وہ کعبے میں پڑھی ہوئی نمازیں اس کے کسی کام کی نہیں، وہاں کیے ہوئے حج اس کے کسی کام کی نہیں، وہاں دی ہوئی زکاتیں کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں موجود ہے تو وہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو رب کے ہاں قبول و منظور ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب سے انگریز اس بر صغیر میں آیا، اس نے یہاں پر ہمارے نوجوان نسل نے جہاد کا کنسیپٹ دہشت گردی میں تبدیل کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں پر ترجیح دو۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں نے غازی علم الدین شہید کا نام سنا ہوگا، ممتاز قادری کا نام سنا ہوگا، یہ عام سے لوگ تھے، لیکن ان کے جنازے اگر دیکھے جائیں تو بڑے بڑے کبار علماء اپنی دستاریں ان کے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم دے رہے ہیں، ہر چیز۔ پھر وقت کے مجددین کبار علماء، وہ لوگ، ان عام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر، نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کی ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں دیتے۔ غازی علم الدین شہید کے مثال پر چلے جائیں، میانی صاحب ایک قریب ہی ہے، ہزار ہاں قبریں موجود ہیں، کسی کی قبر پہ بھول نہیں جتنے غازی علم الدین۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کی۔